نام ہو گئے کہ شیخ بدر نے مجھے مدینہ کے جو استاد حضرت نے مجھ سے فرمایا سمعت ان دیوبندیت ایزن قریبت طائفت ضالت مضلت عندهم خرافات والبدعات وکذا وکذا وکذا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ حضرت آپ اس بات کو سمجھے، خدا کی قسم آپ سے نہ مجھے کوئی مفاد میرا آپ سے وابستہ ہے، نہ آپ سے مجھے کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، نہ تیرا ملازم ہوں کچھ، صاف آپ کو بس نہ تجھ سے مجھے ڈرنا ہے، اللہ کی قسم۔ وما کان اللہ ولیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ غیب پر یہ کہ کسی کو مطلع نہیں فرماتے، کسی کو بتانے والا، لیکن اللہ یجتبی من رسولہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول میں سے من یشاء، جس کو بھی چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو اللہ اس کو بتاتا ہے۔ بتاتا تو اخبار الغیب، اطلاع الغیب، انباء الغیب، علم غیب اضافی لہو کی، علم الغیب نہیں ہے، کچھ بھلا بڑھ گیا، علم غیب وہ نہیں ہے، علم آٹومیٹک طور پر حاصل ہو جائے، ما لا یدرک الحس ولا تقتضی بداہۃ العقول، حواس سے بھی معلوم نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کہ حواس تو اسباب العلم ہے جو آپ نے شرکات کے اندر پڑھا، وہ اسباب العلم ثلاثۃ، سمجھے، حواس سے بھی وہ حاصل نہیں ہوتا اور عقل سے بھی وہ حاصل نہیں ہوتا، کسی کے بتانے سے بھی نہیں، آٹومیٹک طور پر اس کو کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ علم غیب، سمجھے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ دو کہ وہ حضوری ہوتا ہے، علم غیب حضوری، یہ تو اللہ کا بھلا کرے حصولی ہے، جو پیارے پیغمبر کو اللہ نے بتا دیا تو پیاروں کو بتایا، پیارا عالم الغیب ہے، تو پیارے نے پھر صحابہ کو بتایا، صحابہ بھی تو عالم الغیب، صحابہ نے تابعین کو بتایا تو تابعین بھی عالم الغیب، تابعین نے تبع تابعین کو وہ بھی عالم، تو یہ کیا بات ہے کہ اوپر سے اللہ نبی کو بتائے تو وہ علم غیب ہے، نبی صحابہ کو بتائے تو وہ علم غیب نہیں، اس کے پاس آپ کے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ آپ میری فریاد سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ سمجھے؟ حضرت پیر کرم شاہ اظہری نے زبردست بات کی، فرمایا پہلی تو یہ بس کرنا بھی بریلوی اور دیوبندی کا فضول ہے، فرمایا کہ وہ رب ہے، وہ حبیب، یہ محبوب، سمجھے، اس نے کتنا دیا، الرحمن اور رحمت والی ذات، علم القرآن، قرآن سکھایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ کچھ سکھایا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، سمجھ رہی میں، علم تعلیم، سمجھ، اور تعلیم علم الغیب نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے، تو پھر نبی نے تعلیم دی صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو تعلیم دی، تو یہ اگر علم غیب ہے تو تعلیم کے سلسلے میں جو کچھ حاصل ہو جائے وہ علم الغیب نہیں ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے بڑی اچھی بات کی، پیر کرم شاہ اظہری، وہ کہتے ہیں کہ دینے والے کو پتہ ہے کتنا دیا، لینے والے کو پتہ ہے کہ کتنا لیا، اس بات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ شیخ سلیم اللہ کو پتہ ہے کہ مفتی نظام الدین کو کتنا دیا، مفتی نظام الدین کو پتہ ہے کہ کتنا لیا، شیخ سلیم اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، تقی صاحب کو اس نے کتنا دیا، تقی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا لیا، اس کو اپنے شاگردوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، سارے شاگرد پالے آپ نے، مفتی صاحب کی شہادت پہ فرمایا کہ سلیم اللہ خان نے اپنی زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ حضرت اقدس جب شہید ہو گئے، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اخبار نوی صاحب سے انٹرویو لے رہے تھے حضرت سے کہ آپ کا شاگرد ہے، آپ کو اس کا پتہ ہوگا، فرمایا کہ کیا بتا دوں، میں نے ایسا عاجز متواضع، ایسا محنتی، ایسا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، میرے شاگرد میں چلتا پھرتا کتب خانہ۔ حافظ ابن حجر نے علامہ ذیلی کے بارے میں کہا، ذیلی انسان ہے بظاہر لیکن حقیقت میں کتب خانہ ہے، اس کے بعد پھر مفتی نظام الدین اور انور شاہ کشمیری کتب خانہ تھے۔ مفتی صاحب کا مطالعہ بہت اچھا تھا، بڑا محنتی انسان تھا، عاجزی اور تواضع، سمجھے، عاجزی تواضع، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب کر دے، سمجھے۔ مفتی صاحب کی عمر یہ ہے کہ 60 تک بھی نہیں پہنچے، 60 سے پہلے دشمنوں نے راستے سے ہٹا دیا، لیکن پیر سندل بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا 150 سال تک با کمال آدمی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچتا جو 50 سال کی عمر میں مفتی نظام الدین پہنچا، 150 سال اگر کسی بڑے مولوی کو مل بھی جائے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچتا جو 50 سال کی زندگی میں مفتی نظام الدین اس سے بھی آگے نکلے، اور بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ سورج جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے 14ویں کو، یہ رات گزر گئی 14ویں کی، آج 15ویں، 15-16 کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، لکل کمال زوال، تو ہر چیز جب کمال کو پہنچتی ہے تو اس کے بعد زوال اس کا شروع ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء ہے وہ کمالات اور جا رہے ہیں، کمالات
اور نبی آخر روحانیت کے درجے پہ پہنچ کر کے اسی کمال کے حالت میں اللہ بلاتا ہے، نبی کے لیے زوال نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے بھی بعض کو، مفتی نظام الدین کمال اس نے پا لیا، اس کے بعد اور نہیں تھا، تو اللہ نے پھر یہ کہ اپنے پاس بلایا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں زندہ رکھ کر کے اس کے لیے زوال، اس کے کمالات کے لیے زوال کروں نہیں۔ گل تو بڑی پیاری ہے جی، جیسے کہ ہمارے دیوبندی بعض سمجھے، ہمارے بعض دیوبندی بدعت بھی کرے، شرک بھی کرے، لیکن ہمارے اکابرین کا نام لیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آنی چاہیے، سمجھے بھیا۔ اکابرین کا نام گند خود اپنا کرے، دیوبندیوں کی چار دیواری میں آ کر کے داخل ہو گیا، دیوبندیوں کو بدنام کرنا چاہے۔ ہمارے حضرت اقدس ابھی تو کتاب بھی لکھ رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے۔ مفتی سعید احمد پالم پوری دارالعلوم دیوبند کے مجلس نے حضرت کو پابند کیا ہے کہ دیوبند کے حدود اربع کیا ہے۔ کوئی بھی الو کا پٹا آ کر کے، سمجھے بھائی جان، مبلغ اعظم سارا گند کرے، شیعوں کا رافضیوں کا سب اٹھا کر کے، پھر بھی وہ دیوبندی ہم اس کو کہیں، سمجھے۔ دیوبندیت کے نام پہ جب دکان چمکی، چمکنے کے بعد اب جا کر کے پھر مشرکین کی گود میں بیٹھنا یا رافضی کی گود میں بیٹھنا، یہ وہ اکابرین علماء دیوبند کی پھٹکار تو ہوگی، ان کے سب کی طرف سے بد دعا تو ہوگی، یہ بندہ پھر آسمان سے زمین پہ جا کر دڑام سے گرے گا۔ حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت طالب علم بھی چوری کرتے؟ سمجھے، حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ طالب علم چوری نہیں کرتے، چور طالب علم ہی کرتے۔ واہ واہ، کیا منطق ہے جی۔ فرمایا طالب علم چوری نہیں کرتے، کبھی بھی طالب علم چور طالب علم ہی کرتے۔ وہ ہوتا چور ہے، اس کا مزاج بھی چوری کا ہوتا ہے، لیکن طالب علم کی شکل میں آ کر کے وہ، سمجھے، تو چور نے طالب علمی کی لیکن طالب علم نے چوری نہیں کی۔ دیوبندی شرک نہیں کرتا، دیوبندی شرک و بدعت نہیں کرتا، مشرک اور بدعتی وہ دیوبندی بنتا ہے، سمجھے، دیوبندیت اختیار کرتا ہے، دیوبندی آدمی یہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ہم لوگ اس طرح بدنام ہو گئے کہ شیخ بدر نے مجھے، مدینہ کے جو استاد حضرت نے مجھ سے فرمایا، سمعت ان دیوبندیت ایزن قریبت طائفت ضالت مضلت عندهم خرافات والبدعات وکذا وکذا وکذا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ حضرت آپ اس بات کو سمجھے، خدا کی قسم آپ سے نہ مجھے کوئی مفاد میرا آپ سے وابستہ ہے، نہ آپ سے مجھے کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، نہ تیرا ملازم ہوں کچھ، صاف آپ کو بس، نہ تجھ سے مجھے ڈرنا ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں نے دیوبندی بن کر دیوبند کو بدنام کیا، لیکن دیوبندی گندہ نہیں ہوتا، گندے دیوبندی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے گند کو، چونکہ مارکیٹ میں وہ گند چلے گا نہیں، لہذا دیوبندی نام لے کر کے خواہ اکابرین علماء دیوبند کو بند کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔